اللہ کہتے تھے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے اتنے برے دن آئیں گے کہ آج عدالتوں میں مسلمانوں کی بیٹیاں عدالتوں میں جا کر یہ درخواست دے رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے اسلام اور ایمان کو چھوڑ دوں. کیا ہو گیا بولو؟ ارے بولو نا بھائی. مسلمانوں کی بیٹیاں کبھی نہیں ہم نے سوچا تھا امتیاز بھائی کہ ہمارے اتنے برے دن آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام نہیں کر پا رہے ہیں. کتنی چیزوں کے کرنے کا حکم ہے, کتنی چیزوں سے رکنے کا حکم ہے, لیکن مسلمانوں سن لو, تعلیم کتنی اہم, شکشا کتنی اہم, ایجوکیشن کتنا اہمیت رکھتا ہے کہ پوتر قرآن میں اکثر ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ روزے کا حکم پہلے نہیں آیا, حج کا حکم پہلے نہیں آیا, زکات کا حکم پہلے نہیں آیا, ساری عبادتوں کا حکم پہلے نہیں آیا. قرآن میں سب سے پہلے جو آرڈر اللہ کا آیا ہے وہ ہے اقرا, پڑھو, تعلیم حاصل کرو. اس لیے میں نے شروع میں یہ شعر پڑھا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو, تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. آج کل تو تخت و تاج کا مسئلہ ایسا ہوا ہے کہ کس کو بھی مل جا رہا ہے. ارے بولو نا, ایسا تو کچھ شرمانا مت. خود اپنے اسٹیٹ کا تخت کس کو ملا؟ شرما مت. کس کو ملا؟ رکشہ والے کو. کوئی غلط بات تھوڑی ہے. اور ملک کا تخت کس کو ملا؟ ارے بولو نا, تو کس کو بھی مل جا رہا. لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی ہمارا حق ہے, وہ بھی نہیں چھوڑیں گے, ہم وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. لیکن ہم یہ نصیحت کر رہے ہیں, یہ جتنی پبلک یہاں پر بیٹھے اور جتنے جوان یہاں پر بیٹھے, اور امتیاز بھائی اتنی ہی بڑی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں پیچھے ہیں, اسکرین ان کے لیے لگایا گیا. میں سب سے پہلا پیغام آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ دیکھو قرآن میں سب سے پہلے حکم ہے پڑھنے کا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو, تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ, دنیا کی نہ شہرت مانگو, صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. کیا مانگیں گے؟ ارے بولو زور سے. علم. کیوں علم مانگو؟ تو میں کہتا ہوں کہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے, علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے, اور علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی, زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی. علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے, ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے. علم حاصل کرو. اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں مولانا, میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک میں ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تقریباً تمام سمسیاؤں کا اور تمام پریشانیوں کا حل اللہ نے علم میں رکھا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے منع کیا؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مولوی ملا صرف مدرسے کی بات کرتے ہیں, امتیاز بھائی ہم صرف مدرسے کی بات نہیں کرتے ہیں. میں 14 سال تک میڈیکل کالج میں پروفیسر رہا. میں مدرسے کا تمہارے اورنگ آباد کے کاشف کا معلوم, میں تمہارے اورنگ آباد کے کاشف کا معلوم. لیکن مدرسے نے مجھے اچھا پترکار بھی بنایا. جیسے امتیاز جلیل ایک اچھے پترکار سے اچھے نیتا بنے, ایسے ہی مدرسے نے مجھے ایک اچھا عالم بھی بنایا, مفتی بھی بنایا, ایک اچھا سیاسی نیتا بھی بنایا, ایک اچھا پترکار بھی بنایا. میں یہ جملہ اس لیے کہتا ہوں امتیاز بھائی کہ کون کہتا ہے کہ مدرسوں سے صرف ملا ہی پیدا ہوتے ہیں. ارے بھائی اس ملک کو آزادی دلانے والے سوتنتر سینانی اور مجاہدین آزادی کی بڑی تعداد کس کی ہے بولو؟ علماء کی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کون؟ بولو. ملا. بولو کون؟ ملا. سید حسین احمد مکی کون؟ ارے بولو نا, شرما مت نا. تو ایسی لسٹ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں, لسٹ ہے. بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما میرے مولا. یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے میرے مولا, یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے میرے مولا. اس پیارے ملک میں امن کی ہوائیں چلا دے, شانتی کی ہوائیں چلا دے, ایکتا کی محبت کی ہوائیں چلا دے, اور اس ملک کی نفرتوں سے حفاظت فرما, اس ملک کی دنگے اور فساد سے حفاظت فرما میرے مولا. جو شیطان اس ملک میں ہندو مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں, اس ملک میں دنگے فساد پھیلا رہے ہیں, جو شیطان کرسی
کرسیوں کے لیے، سطح کے لیے، حکومت کے لیے ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، میرے مولا ان شیطانوں سے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، میرے مولا اس ملک کو سچا وکاس، سچی ترقی نصیب فرما۔ رب دو جہاں تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے مولا، تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے، تجھے سنانے کی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے مولا غیب سے ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما۔ میرے مولا یہ پیارا گاؤں نائے گاؤں بڑا اچھا گاؤں ہے، ہر گھر میں ہر خاندان میں یہاں پر عالم حافظ موجود ہے، یہاں اس چھوٹے سے گاؤں میں 5-5 6-6 مدرسے چل رہے ہیں، میرے مولا اس گاؤں پر خصوصی اپنی رحمتیں، خصوصی اپنی برکتیں نازل فرما، میرے مولا اس گاؤں میں آپس میں اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، اور ہر قسم کے لڑائی جھگڑے، ہر قسم کے اختلاف اور انتشار سے حفاظت فرما، میرے مولا تمام مدارس کی ہر طرح سے مدد فرما، غیب سے مدد فرما، غیب سے مدد فرما، اور حکومت کی گندی اور حکومت کی بری نظروں سے مدارس کی اور علماء کی حفاظت فرما، اور ہر اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی نہیں آتا، بس جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا، جو یاد آ گیا مولا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا میرے مولا وہ بھی ہمیں نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل وہ بھی ہمیں نصیب فرما، ہماری تمام دعاؤں کو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔